بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کم وقت میں وہ کر دیا جو کہ باقی ساری زندگی نہ کر سکے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اس روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، علی بنات 16 فروری 1982 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ در حقیقت اس کا خاندان نہ صرف امیر تھا بلکہ اس کے والدین کئی سو ملین ڈالر کے اکاؤنٹ ہولڈر تھے۔ ان کے پاس دنیا میں بڑے بڑے کاروبار تھے۔ اس طرح علی کو بچپن سے ہی ذرا بھی فائنینشیل پرابلم نہ ہوئی۔ اس کے والدین ہر اچھی چیز اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے۔ اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم، قیمتی سامان اور ہزاروں ڈالر اس کی لگژری لائف میں خرچ کرتے۔ 33 سال میں علی ایک کمپنی کا مالک تھا جو کہ سیفٹی اور پاور سپلائی ایشوز کا کام کرتی تھی۔ ایک ارب پتی نوجوان کامیاب بزنس مین کی طرح ابھرا۔ جوانی کی عمر میں اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ خواہش کرتا۔ 2015 کے خزاں میں علی نے دوسرے امراء کی طرح اپنی دولت ضائع کرنا شروع کر دی۔ اس کی ہر صبح دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے میں شروع ہوتی۔ علی نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ کتنی دولت نائٹ کلب میں ضائع کرتا ہے۔ اس کی رولیکس گھڑیوں کی قیمت $60,000 تھی۔ اس کے پاس سپورٹس کاریں تھیں جن کی قیمت $600,000 تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے ڈیزائنر سے بنوائے گئے ملبوسات تھے۔ خوبصورت اور سہولیات سے بھرپور مکانوں کی بھرمار تھی۔ مگر 2015 کے آخر میں ہی علی کو محسوس ہوا کہ اس عارضی زندگی میں کچھ نہیں۔ اس نے کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائی۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ بھی سٹیج 4 کی خطرناک حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اب علی کی زندگی کا بہت کم وقت رہ گیا تھا، بمشکل سے 7 ماہ یا زیادہ عرصہ۔ علی کے پاس بہت دولت تھی، وہ اپنی دولت علاج میں لگا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ اس طرح وہ اپنا قیمتی وقت اور دولت اس علاج میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن گھر میں اکیلے بیٹھ کر علی نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سالوں میں قدرت کی اس مخلوق کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں صرف اپنی کامیابیوں اور خواہشوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہ کہ کسی کی مدد کی اور نہ ہی کسی غمزدہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ خطرناک بیماری نے علی کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار، گاڑیاں، تمام مکانات، گھڑیاں اور وہ چیز جو اس کے پاس تھی بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ اس مقصد کے لیے علی نے کئی فلاحی تنظیمیں بھی بنائی۔ علی بنات نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی سابقہ زندگی سے بالکل الگ طریقے سے گزارے گا۔ وہ افریقہ گیا۔ اس کے بعد اس نے ذاتی طور پر 100 مختلف ممالک میں سفر کیا۔ ان تمام ممالک میں وہ امداد دینے کی غرض سے گیا۔ ان غریب ملکوں میں اس نے کئی فری اسکول بنائے اور اپنے ذاتی پیسوں سے بچوں کو کتابیں اور دوسری سہولتیں فراہم کی۔ سڑکوں پر رہنے والے لوگوں کے لیے اس نے سینکڑوں ہاسٹل بنوائے۔ ذاتی طور پر وہ ایسے لوگوں سے ملا جن کو کوئی نہیں جانتا۔ 20ویں صدی کے بعد وہ گاؤں جو صاف پانی سے محروم تھے، ان کے لیے علی نے ہزاروں کی تعداد میں کنویں کھدوائے۔ علی بنات نے ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، اسکول اور غریبوں کے لیے پناہگاہیں تعمیر کروائیں، جس سے کئی نسلیں زندہ بھی بچیں۔ علی کے دوست اکثر اس کو ایک ملینئر ود آؤٹ منی کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ علی نے اپنی ساری دولت غریبوں کی بھلائی کے لیے صرف کر دی تھی۔ علی نے یہ حقیقت تسلیم کی کہ اگر ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو تو ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی وقت کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنا سب کچھ غریبوں میں لٹا دیا اور کہا کہ یہ عارضی دنیا بغیر کسی بوجھ کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حیران کن طور پر اس نے کینسر کو خدا کا ایک تحفہ مانا، جس نے اس کو زندگی کے حقیقی معنی جاننے کا موقع دیا۔ اس نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے مجھے وہ خوشی ملی جو برسوں بعد نہ مل سکتی تھی، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا دیتی ہے، ان کو صاف پانی مہیا کرتی ہے اور غریب باپ کام کر کے ضروریات پوری کرتا ہے، ان سب کو خوش دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زندگی کے آخری دن علی نے اسپتال میں ہی گزارے اور کئی ویڈیوز شیئر کی جن میں اس نے اپنی زندگی کی تبدیلیوں اور دوسروں کو مدد کرنے کا پیغام دیا۔ 28 مئی 2018 کو علی بنات اس عارضی دنیا کو چھوڑ گیا۔ اس کو آسٹریلیا میں سڈنی میں دفن کیا گیا۔ علی کی آخری رسومات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ علی مر گیا مگر اس کی تنظیمیں ہزاروں کی تعداد میں اسکول اور غریبوں کو صاف پانی اور کھانا مہیا کر رہی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی دوسروں میں صرف کر دی اور رہتی دنیا تک اپنا نام بنا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں
اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔